الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار آزمائشوں میں ڈالا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں وہ پورے کے پورے کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمایا، اور دلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اس بیٹے کے ساتھ انسیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے امتحان لینے کے لیے اس بیٹے کو سامنے کر دیا۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے
اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے بچے ہیں اور حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی والدہ کو جا کر ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بات آگے سے نہیں کی، اپنی بیوی کو لیا اور سیدھا بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ گئے۔ وہ امتحان بھی پورا ہو گیا۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، اور اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں، انسیت اور بڑھنے لگی، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ایک بار خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھری کے ساتھ ذبح کر رہا ہوں۔ دوسری بار دیکھا تیسری بار دیکھا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام اذبحک، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ اب بیٹا پیغمبر اور باپ بھی پیغمبر، خواب دیکھنے والا باپ پیغمبر، اور پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے والدہ سے کہا کہ اس کو تیار کرو اور میں اس کو اپنے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں۔ اللہ سے بڑا دوست کون ہے؟ شیطان دوڑتا ہوا آ گیا۔ شیطان نے اشارہ کیا
وہ کہنے لگی بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ جو کوئی بیوقوف آدمی ہے بابا۔ دوسری مرتبہ اشارہ کیا، تیسری مرتبہ اشارہ کیا، جب بات نہ بنی تو کہنے لگا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ انہوں نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر تو کدھر رکاوٹ بن رہا ہے؟ انہوں نے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا، 3 کنکر مارے اس کو، ادھر سے بھاگ گیا۔ اب بیٹے کے سامنے پہنچ گیا، بیٹے کو بڑے اشارے کیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اشارے کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو پتھر مارو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کو کنکر مارے۔ جب بات نہ بنی تو سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا، کہنے لگا اتنے عرصے بعد بیٹا ملا ہے، 80 سال کی عمر میں، اور تو اس کو ذبح کرنے چلا ہے؟ کچھ تو خیال کرو، تیرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکر مارے اس کو، اور وہ ادھر سے بھاگ گیا۔ اللہ رب العزت نے حاجیوں کو حکم دیا، قیامت تک کے حاجیوں کے لیے، کہ تم حج کے لیے جاؤ تو اس مقام پہ آپ نے کنکر مارنے ہیں، جس ادا سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے مارے، جس ادا سے اسماعیل علیہ السلام نے مارے، اور جس ادا سے ابراہیم علیہ السلام نے مارے، تم نے کنکر مارنے ہیں۔ اور جب تک یہ کنکر نہیں مارے گا اس کا حج قابل قبول نہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے لوگوں کے آسانی کے لیے وہاں پہ پلر لگا دیے ہیں کہ جو بھی جائے حاجی تو اس کو پتہ ہو کہ پہلے اس کو مارنے ہیں، پھر اس کو مارنے ہیں، پھر اس کو مارنے ہیں۔ تو ہمارے حضرات جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کنکر آپ نے لینا ہے اور اس کو اس طرح پھینک دینا ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارے ہاں یہ حضرات کیا کرتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں بڑے بڑے اینٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور دور سے مارتے ہیں، اوے تو پاکستان میں تو نے بہت تنگ کیا ہے، اور مارتے ہیں۔ اور ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے جوتے اتار دیے اور ادھر سے اس کو پلر کو مارنا شروع کر دیا۔ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جو بھی حج کرے گا وہ کنکر مارے گا، اور اللہ کی شان جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہاں سے کنکر غائب ہو جاتے ہیں۔
اس کے کنکر غائب ہو جاتے ہیں، اور جس کا حج رد ہو جاتا ہے اس کے کنکر وہی رہ جاتے ہیں۔ یہ کیوں رد ہوتا ہے؟ یہ حاجی صاحب جاتا ہے حج کے لیے، اس کے اوپر بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہوتا اور جا رہا ہوتا ہے حج پہ۔ یہ حاجی صاحب محلے میں رہتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ ہم اس ڈر میں آ گئے کہ کہیں وراثت میں حصہ نہ بن جائے پڑوسی کا۔ اتنی تاکید فرمائی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی۔ پڑوسیوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرایا ہے۔ اور ایسے ہی جو حقوق اس کے ذمہ ہیں وہ حقوق یہ پورے نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تجھے اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حج ایک مرتبہ فرض کیا ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو عاقل ہے بالغ ہے ایک مرتبہ حج اس پہ فرض ہے، وہ بھی جب وہ صاحب استطاعت ہو۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں، ایک مرتبہ حج کرے۔ اور کئی ہمارے بزرگوں نے حج چھوڑ دیا، لیکن جو ان کے سامنے اس وقت کام آیا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے حج کے لیے روانہ ہو گئے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا، ساتھیوں نے ان کو بٹھا دیا کہ آپ سامان کے پاس بیٹھے، ہم خریداری کرتے ہیں۔ خریداری کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی اور مردار کا گوشت کاٹ کے تھیلے میں ڈال کے چل پڑی۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جاتے جاتے ایک بڑا سا گھر تھا، اس میں داخل ہوئی، اس میں صرف ہی صرف بچیاں تھیں اور غربت کا عالم ان کے چہرے پہ ٹپک رہی تھی، بھوک کی وجہ سے ان کا برا حال۔ اس خاتون نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اس کو پکا کر کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، وقت آ جائے گا اللہ تعالی ہم پہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو انہوں نے باہر سے آواز دی کہ
کہ اے میری بہن یہ حرام ہے، یہ نہ کھانا۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ یہ نہیں بتایا کہ میں فلاں شیخ الحدیث ہوں، فلاں مسجد کا امام ہوں، میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا ہے، میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ کہا میں ایک مسافر آدمی ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ ایک مردار کا گوشت کاٹ کے لے کے آ رہی ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ مسئلہ معلوم ہے، ہم سید زادے ہیں، ان کا والد کئی عرصہ ہو گیا گزر گیا، جو سامان ہمارے پاس تھا وہ سب کے سب ہم نے کھا لیا، فاقوں کے اوپر فاقے ہیں ہمارے اوپر، اب نوبت یہاں آ گئی کہ ہمیں حرام کھانا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا صبر کرو، اللہ نے آپ کی مدد کر دی ہے۔ یہ آتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، اور جتنا پیسہ حج کے لیے لائے تھے وہ سارا کے سارا آٹے میں رکھ دیا، اور اٹھایا اور جا کر ان کے دروازے پہ لاد کے رکھ دیا۔ کہا اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ یہ حلال کھائیں۔ تو ان عورتوں نے، 5 عورتیں تھیں اور ایک ان کی ماں تھی، انہوں نے 6 دعائیں دیں ان کو، 6 کے 6 دعائیں لگیں ان کو۔ پہلی دعا انہوں نے کی اللہ تجھے اس کا نعم البدل دے۔ انہوں نے 6 دینار دیے تھے، 600 دینار، تو 6 کو ضرب دو 10 پر تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 60 دینار اللہ نے ان کو دیے۔ یہ آئے اور جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے آ کر کہا کہ چلو چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے اپنا حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، تم جاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ انہوں نے حج کے فضائل سنانا شروع کر دیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نہیں جاتا، آپ جائیں، حج کریں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا کہ اب جب گھر جاؤں گا تو گھر والے شرمندہ کریں گے، حج سے بھاگ آیا۔ تو کہتے ہیں جی میں ادھر ہی لیٹ گیا، وہیں پہ رہنے لگا۔ جب حاجی واپس آ رہے تھے تو میں نے دل ہی دل میں افسوس کیا کہ تو حج سے محروم ہو گیا ہے۔ ایک قافلہ آیا قریب، تو میں نے انہیں کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو حج کی توفیق دی، آپ نے حج کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم مینا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ہمارے ساتھ نہیں تھے، فلاں جگہ پر ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر دوسرا قافلہ آیا، ان سے کہا کہ تمہارا حج مبارک ہو۔ ایک محروم شخص کی طرف سے جو حج سے محروم کر دیا گیا، تو وہ کہنے لگے سلمان آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ رمل میں ہمارے ساتھ تھے، ہم سے آگے دوڑ رہے تھے،
اور آج تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دوسری گواہی تھی کہ تم حج میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ جب قافلہ قریب آیا تو انہوں نے وہی الفاظ جو پہلے قافلے والوں کو کہے، وہی الفاظ کہے کہ ایک حج سے محروم شخص کی طرف سے آپ کو حج کی مبارک ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ سارے قافلے میں ہمارے ساتھ تھے، اور ایک شخص بڑا اس نے ایک تھیلا دیا کہ جب ہم روضہ رسول پہ سلام پیش کر رہے تھے، بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ میرے حوالے کر دیا کہ اس کو سنبھال کے رکھو، واپسی میں آپ سے لے لوں گا، یہ آپ کی امانت ہے، آپ واپس لے لیں۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ نہ تو میں ادھر سے آگے گیا ہوں اور نہ ہی میں نے حج کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ جب واپس آئے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، وظائف کرتے کرتے سو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا سلمان اور کتنی گواہیاں چاہتے ہو؟ جب تو نے میری اولاد کی مدد کی تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو آپ کی صورت میں قیامت تک آپ کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ ایک حج نہیں، دو حج نہیں، تین نہیں، قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور جتنی رقم تو نے دی ہے اس کے 10 گنا اللہ رب العزت نے آپ کو واپس کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں جاگا، اس تھیلے کو کھولا، گنا تو جتنی رقم میں نے دی تھی اس سے ڈبل یعنی 10 حصے اللہ رب العزت نے واپس کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا ان کے کنکر رہ جاتے ہیں وہاں پہ، ان کو پھر سپاہی آتا ہے اٹھا کے پھینکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ لازم کر دیا، جو بھی حج کرے گا، چاہے نفلی حج کرے، فرضی حج کرے، کوئی بھی حج کرے گا، اس کو یہ کام لازمی کرنا پڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کھلے میدان میں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کی گردن کے اوپر چھری رکھ دی، گلے کے اوپر چھری رکھ دی اور ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ اب اللہ کے حکم کے سامنے چھری کیا کر سکتی ہے؟ یہاں سے عقیدے کی ایک بات سمجھ آتی ہے۔ عقیدے کی بات کیا ہے؟ ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اور ان کو پورا اختیار ہے۔ اب یہاں ایک نبی نہیں، 2 نبی چاہ رہے ہیں۔ جو کٹنا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں، اور جو کاٹ رہا ہے اس نے بھی فل اپنی طاقت کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن ادھر اللہ کی مرضی نہیں۔ اللہ نے حکم کو لے لیا، چھری سے کہا کہ تو نہیں کاٹ سکتی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو غصے میں پتھر پہ مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن نازک مزاج بدن ہے، بالکل نرم، اس کے اوپر چھری نہیں چل رہی۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ مینڈا بھیجا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کو ذبح کر دو۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ میں سے جو صاحب استطاعت ہوگا، جس کے پاس نصاب مکمل ہوگا، وہ جو ہے قربانی کرے گا۔ تو آگے بقرہ عید آ رہی ہے جمعرات کو، تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ قربانی کریں گے،
تو یہ قربانی وہاں سے چلی ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کی قربانی کو فرض کیا ہے، اور اگر اللہ فرما دیتے کہ بیٹوں کو ذبح کرو تو ہو سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے مسلمان اس کام سے ہی دور بھاگ جاتے۔ اللہ نے کتنی نرمی کی ہے امت مسلمہ پر، بے شمار ایسی باتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے امت کو نرمی پہ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری امت کے بارے میں فرمایا امتاً وسطا۔ تو انشاءاللہ العزیز باقی باتیں عید کے موقع پر کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔